ہمارا اہل سنت والجماعت دیوبند والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہستی اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو حضور کی ذات ہے عقیدہ کہ نہیں ہے؟ آپ کا بھی یہی نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی اس کائنات میں ہے تو وہ حضور کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ کمالات اگر اللہ کے بعد کسی کے ہیں تو وہ حضور کی ذات میں ہیں۔ سب سے زیادہ احسان انسانوں پر، جنوں پر، جانوروں پر، ہر مخلوق پر اللہ کے بعد اگر کسی کے ہیں تو وہ حضور کے ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی خوبصورت ذات ہے، سب سے زیادہ خوبصورت اللہ ہے۔ اللہ جمیل، اللہ بڑے خوبصورت ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے خوبصورت ترین ہستی وہ حضور کی ذات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ عورتوں کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی دیکھتے دیکھتے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ یہ یوسف کی خوبصورتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، جنہوں نے میرے نبی کو دیکھا ہے انہوں نے گردنیں کٹوا دی ہیں۔ میرے نبی حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی کمالات میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی معجزات میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی سخاوت میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی علم میں سب سے اعلیٰ، میرا نبی اول بھی ہے، میرا نبی آخر بھی ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا کہ ہمارے نبی آخر میں آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخر میں آئے ہیں، لیکن سنو، اہل سنت والجماعت دیوبند والوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی اول بھی ہے، ہمارا نبی آخر بھی ہے۔ اول کس اعتبار سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا۔ ابھی آدم بھی نہیں تھے، ابھی نوح بھی نہیں تھے، ابھی ابراہیم بھی نہیں تھے، ابھی اسماعیل بھی نہیں تھے، ابھی اسحاق بھی نہیں تھے، ابھی یعقوب بھی نہیں تھے، ابھی یوسف بھی نہیں تھے، ابھی موسیٰ اور عیسیٰ بھی نہیں تھے، کوئی بھی انسان کا وجود تک اس دنیا میں نہیں تھا۔ اللہ نے اس وقت بھی میرے نبی کی روح کو پیدا کر دیا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو ہمارے نبی اول ہیں، جن کا تذکرہ سب سے پہلے چل رہا تھا۔ حضرت آدم سے بھول ہوئی، جنت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا، زمین میں اتار دیے گئے، 40 سال تک رو رو کے دعا مانگتے رہے۔ حضرت آدم نے آخر میں ایک بات کہی، اللہ تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری خطا کو معاف فرما، میری بھول کو معاف فرما۔ اللہ نے کہا آدم ابھی تو میں نے نبی کو پیدا بھی نہیں کیا، ابھی تو تیرے علاوہ دوسرا انسان ہے کوئی نہیں، تجھے کیسے پتا چلا کہ کوئی شخص ہے جس کا نام محمد ہے؟ حضرت آدم کہنے لگے اللہ میں جب جنت میں رہتا تھا میں نے درخت کے پتوں میں تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا دیکھا، میں نے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ محمد لکھا دیکھا، میں تبھی سمجھ چکا تھا اللہ تیرے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد کی ہستی ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی کائنات میں آدم کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، آدم اکیلے تھے انسان، کوئی دوسرا انسان موجود نہیں تھا۔ تو ہمارے نبی اول بھی ہیں، ہمارے نبی آخر بھی ہیں۔ تمام نبیوں کو نبوت ملی ہے ہمارے نبی کے صدقے سے، تمام رسولوں کو رسالت ملی ہے ہمارے نبی کے صدقے سے، تمام نبیوں اور رسولوں کو علم ملا ہے ہمارے نبی کے صدقے سے۔ ہر نبی کو اللہ نے مختلف معجزات سے نوازا ہے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا بھی ہوا کہ نبی تو ہیں لیکن اللہ نے معجزہ نہیں دیا، لیکن یاد رکھیے سارے نبیوں کے معجزات اکٹھے کر لیں، اکیلے میرے نبی کے معجزات سارے نبیوں کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ میرے نبی کی زندگی کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے، میں کون کون سے معجزوں کا تذکرہ کروں۔